آج اگر ہم انڈیا سے تو آزاد ہو گئے، لیکن اس وقت تقریباً پاکستان کے اکثر مسلمان اور شہری شخصیت پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ان وڈیروں، جاگیرداروں، ان لیڈروں کی بندگی سے، غلامی سے نکال کر ایک خالق کائنات، مالک ارض و سما کی غلامی میں آپ کو دے دے اور اس کی بندگی میں آپ کو لگا دیں۔ ان سب سے واسطے توڑ کر آپ کو اللہ سے آپ کا تعلق جوڑ دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ جہاد کا عظیم مقصد ہے، دعوت کا یہ عظیم مقصد ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری علماء کرام کی، دانشوروں کی، سیاستدانوں کی، لیڈروں کی، صحافیوں کی، ہر ذوی عقول ذمہ دار پاکستانی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آزادی کے مقاصد ہیں نا ان کو بیان کیا جائے، اور جو آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی گئی ان کا ذکر کیا جائے۔ قدر کرو لیکن اسلام کو نہ بھولنا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ نعمت اللہ نے اسلام کے نام پر دی، اسلام کے نام پر دی ہے۔ قربانیاں اسلام کے نام پر دی تھی، کوئی رسم و رواج کے نام پر ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہیں دی۔ کیوں ضائع کر رہے ہو قربانیوں کو؟ آج ہزاروں کی تعداد میں ہماری مسلمان بچیاں جو دشمن نے اغوا کی تھیں، آج وہ ان کے سکھوں اور ہندوؤں کے بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ وقال عز وجل لتسألن يومئذ عن النعيم۔ آج 14 اگست ہے اور وطن عزیز پاکستان میں 14 اگست کو پاکستان ایک اسلامی ریاست کے وجود میں آنے کے حوالے سے اس آزادی کی نعمت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اسلام میں کسی بھی دن کو خاص کرنا عبادت کے لیے، خوشی کے لیے، یادگار کے طور پر، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ صرف ان کے پاس اختیار ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، کسی مفتی اور مجتہد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دن کو
عبادت کے لیے، یادگار کے لیے خاص کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، فتوحات کے حوالے سے، کامیابیاں اور کامرانیوں کے حوالے سے، اور ملکوں کے فتح ہونے کے اعتبار سے، عظیم شخصیات کی شہادتوں کے اعتبار سے، عظیم شخصیات کی پیدائش کے اعتبار سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مدینے کے لوگ سال میں 2 دن جشن مناتے ہیں کہ وہ خوشی کے 2 دن، جس میں شراب و کباب کی محفلیں چلتی، بھنگڑے ڈالے جاتے، رقص ہوتا، مرد و زن کا اختلاط ہوتا، اور گانے بجانے کی محفلیں، شور شرابہ، یہ کچھ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس کا متبادل دیا ہے۔ فرمایا مدینے کے لوگوں، قد ابدلکم اللہ یومین، اللہ رب العزت نے آپ کو 2 دن جو آپ سال میں زمانہ جاہلیت میں جشن مناتے تھے، اللہ نے ان کے بدلے میں آپ کو 2 دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے طویل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 واقعات بہت عظیم رونما ہوئے۔ ایک جس نے تاریخ کا رخ پلٹ دیا اور عجوبہ ہوا، وہ یہ کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے لٹے پٹے غریب الدیار مہاجرین اور کچھ انصار اہل مدینہ نے اپنے سے 4-5 گنا بڑی سپر پاور کو شکست دے دی بدر کے مقام پر، جس نے تاریخ کی کایائی پلٹ دی، اور جو منافقین اور کافر جو منصوبے بنا رہے تھے ان پہ پانی پھر گیا۔ غزوہ بدر کی صورت میں اللہ نے اس کا سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں بارہا تذکرہ کیا ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ دوسرا واقعہ فتح مکہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام کسی بھی نعمت، کسی بھی خوشی، کسی بھی سہولت اور آسائش کے ملنے پر، میسر آنے پر ہمیں عاجزی اور انکساری کا حکم دیتا ہے، رجوع الی اللہ کا حکم دیتا ہے۔ جیسے کہ یہ جو سورہ فتح ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب ایک عظیم فتح آپ کو اللہ نصیب کرے گا تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑا ایک اعزاز ہے، سرپرائز ہے جو اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کیا۔ تو اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ کی طرف رجوع، شکر کرنا ہے، اللہ کی بندگی میں مزید بڑھنا ہے، آپ نے اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں، یہ جو جشن ہے نا لفظ، یہ لفظ درست نہیں۔
آزادی نعمت ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا یہ یہودی کیوں رکھتے ہیں عاشوراء کو روزہ؟ تو انہوں نے کہا جی اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم، جبر و استبداد سے نجات دی اور فرعون کو شکست ہوئی، غرق ہو گیا. موسیٰ اور بنی اسرائیل نجات پا گئے. یہ عظیم نعمت، یہ آزادی کی نعمت جو اللہ نے موسیٰ کو عطا کی. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے نا تو فرعون نے کہا کہ آپ وہی ہو جو ہمارے مال میں پلے بڑے اور میرے خرچے پر آ کر مجھے دعوت دے رہے ہو توحید کی اور اسلام کی، اور یہ میری بادشاہت دیکھو، یہ نہریں اور یہ محلات اور یہ فلاں 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 فلاں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان عبدت بنی اسرائیل، بدبخت آدمی تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کی آزادی سلب کی ہوئی ہے تو نے. تو اللہ نے آزادی دی تو یہودی شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں، یہودیوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کو عاشوراء کو اللہ کی شکر گزاری کے طور پر شکرن للہ، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اس آزادی کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھیں گے. چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، شکرن للہ ہے. تو میرے بھائیوں، پھر اس دن میں اور اس سے ہٹ کر بھی ہمیں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری علماء کرام کی، دانشوروں کی، سیاستدانوں کی، لیڈروں کی، صحافیوں کی، ہر ذوی عقول ذمہ دار پاکستانی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آزادی کے مقاصد ہیں نا ان کو بیان کیا جائے، اور جو آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی گئی ان کا ذکر کیا جائے. کیونکہ آج کل سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس اسلامی مملکت پاکستان کے حصول کے لیے، اسلامی ریاست کے قیام کے لیے دو قومی نظریے کی بنیاد پر جو قربانیاں پیش کی گئی وہ بہت بڑی قربانیاں تھی. تاریخ کی امت مسلمہ کی طرف سے پیش کی گئی قربانی کی مثال نہیں ملتی، نہ قرون اولیٰ میں نہ ابھی تک ہے. کتنے ہی لوگ قربان ہوئے اور کتنی خواتین کی عصمت دری کی گئی، بچے ذبح کیے گئے، اور آج ہزاروں کی تعداد میں ہماری مسلمان بچیاں جو دشمن نے اغوا کی تھیں، آج وہ ان کے سکھوں اور ہندوؤں کے بچوں کو جنم دے رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا چند سال قبل انڈیا سے ایک خاتون نے یہ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ باور کروایا تھا، یاد دلوایا تھا کہ مسلمانوں خوشیاں مناتے ہو اور بفرے پھرتے ہو، جشن مناتے ہو، تو یاد رکھو میرا نام فاطمہ تھا اور مجھے 1947 میں سکھوں نے اغوا کیا تھا. آج میں فاطمہ نہیں ہوں، میں بنت اسلام نہیں ہوں، آج میرا نام پوجا ہے، پوجا، اور میں سکھوں کے بچوں کو جنم دے چکی ہوں. میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن کہیں ان کے ہاتھ اور ہمارے گریبان نہ ہوں. کتنی بڑی قربانیاں دی گئی. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، اپنے آنکھوں سے مسلمانوں کو کٹتے، انیوں پہ اچھلتے ہوئے بچے دیکھے اور خون کی ندیاں بہتی ہوئی دیکھی. آج بھی وہ موجود ہیں جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی.
میرے بھائیوں، ان قربانیوں کو یاد کیا جائے کہ کس طرح مسلمان وہ اتنی عظیم مال کی، جان کی، نفس کی، وقت کی، صلاحیتوں کی قربانیاں دے کر یہاں آئے اور آج یہ وطن حاصل ہوا، اور ہم ان ساری قربانیوں کو فراموش کر کے اپنے لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں مصروف ہیں، بھول چکے ہیں ہم۔ ہماری نوجوان نسل جس طرف جا رہی ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ پاکستان کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن کہیں ہمارے علماء اور یہ لیڈر دانشور نہ پکڑے جائیں کہ یاد رکھو جس مقصد کے تحت تم نے قربانیاں دی تھی، وہ مقصد تم نے فراموش کر دیا اور اگلی نسل کو بتایا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، کئی قسم کی آزادیاں ہوتی ہیں۔ کسی ملک سے آزادی حاصل کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اغیار کی غلامی سے آزاد ہونا بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی آزادی ہے۔ شخصیت پرستی گناہ ہے، شرک ہے، اس سے آزادی فرض اور لازم ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد اور جہاد فی سبیل اللہ کے جو مقاصد ہیں، ان میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو غیر اللہ کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانا، غیر اللہ کی عبادت سے، بندگی سے نکال کر ایک رب کا بندہ بنا دینا۔ اور دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو عراق پر لشکر کشی کی، ایران پہ لشکر کشی کی، یا افریقہ کی طرف گئے ہیں، یا آپ کے ترکستان اور پاکستان تک صحابہ کرام آئے ہیں، جب بھی انہوں نے کسی ملک پر وہ حملہ کیا، جہاد کیا، تو ان لوگوں کا عظیم مقصد کیا تھا، ان کا نعرہ کیا تھا، ان کا لوگو کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، آج وہ تاریخ کے اندر موجود ہے، وہ الفاظ موجود ہیں کہ سپہ سالار، جو مسلمان سپہ سالار تھے، وہ سب سے پہلے جا کر دعوت دیتے تھے اغیار کو، دشمن کو، کہ اسلم تسلم، کہ اسلام قبول کر لو گے ہم کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، آپ بچ جاؤ گے، حکومتیں آپ کی، ملک آپ کا، اختیارات آپ کے پاس، زمینیں آپ کے پاس، ہم واپس چلے جائیں گے اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہو، نہیں تو پھر جزیہ دو، نہیں تو تیسری صورت تلوار ہے۔ اور کیا کہتے تھے وہ؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ان وڈیروں، جاگیرداروں، ان لیڈروں کی بندگی سے، غلامی سے نکال کر ایک خالق کائنات، مالک ارض و سما کی غلامی میں آپ کو دے دے، اور اس کی بندگی میں آپ کو لگا دیں۔ ان سب سے راستے واسطے توڑ کر آپ کو اللہ سے آپ کا تعلق جوڑ دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ جہاد کا عظیم مقصد ہے، دعوت کا یہ عظیم مقصد ہے میرے بھائیوں۔ اور شخصیت پرستی، آج اگر ہم انڈیا سے تو آزاد ہو گئے، لیکن اس وقت تقریباً پاکستان کے اکثر مسلمان اور شہری شخصیت پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری گردنیں وہ توق پہن کے، ہم گردنوں کے اندر توق پہنے ہوئے ان کی غلامی کے، ہمارے کندھے بوجھل ہو چکے ہیں ان کی غلامی میں آ کر۔ کہیں رسم و رواج کی غلامی ہے، کہیں لیڈروں کی غلامی ہے، کہیں شخصیت پرستی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ۔ دیکھیں، ایک مختصر بات کرتا ہوں، اسلام کے اندر شخصیت پرستی حرام ہے۔ شخصیت پرستی کیا ہے؟ کسی بھی انسان، کسی بھی لیڈر، کسی بھی قائد، کسی بھی بڑے کی، عالم ہو یا جاہل ہو، مجتہد ہو یا عام سیاسی لیڈر ہو یا مذہبی لیڈر ہو یا مفتی ہو یا مجتہد ہو یا امام ہو، اس کی بات کو حرف آخر سمجھنا اور اس کی محبت میں اندھا ہو جانا
کہ اس کی ہر بات کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے اس کی حمایت شروع کر دیں اور اسلام کے احکام کو ترک کر دیں یا بالائے طاق رکھ دیں یا اس کو ثانوی حیثیت دیں یا اس کو بلا دیں، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے اور یہ بدترین غلامی کی شکل ہے، بدترین غلامی کی شکل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے نہیں فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، یہ اللہ کے رسول نے خط لکھا تھا یہ مکوکس کی طرف اور ہرقل کی طرف، جو مصر کا بادشاہ اور شام کا بادشاہ، رومی اور قبطیوں کی طرف جو خط لکھا، ان دونوں خطوں میں یہ آیت تھی، یہ قرآن کریم کی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، ایک ایسے نظریہ کی طرف، ایک ایسے عقیدے کی طرف، ایک ایسے منہج کی طرف آؤ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترکہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اور آپ مل کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ، اگلی لفظ کیا ہے؟ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہود و نصارہ آپ بھی اور ہم مسلمان بھی یہ عہد کریں، مل کر مشترکات پہ آ جائیں کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، کہ ہم اپنوں میں سے دوسرے لوگوں کو رب نہ بنائیں، خدا نہ بنائیں، ان کی بندگی نہ کریں، ان کی پرست اور پوجا انسانوں کی نہ کریں، اپنے جیسے انسانوں کی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، آؤ اس طرف۔ لیکن سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے وڈیروں کو اربابا من دون اللہ، رب کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا، ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، ابو بکر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھا، یہ اپنی زمین میں تھے، احد کے پاس ایک سنح نامی جگہ، وہاں یہ زمین میں کھیتی باڑی کر رہے تھے ابو بکر، اطلاع ملی، آئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے، چادر ہٹائی چہرہ مبارک سے، موازنہ کیا، دیکھا کہ اللہ کے رسول واقعتاً فوت ہو چکے ہیں، بوسہ لیا، مسجد نبوی میں آئے صحابہ کرام کٹھے ہیں، اوس، خزرج، مہاجرین، انصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اب عمر بن خطاب تلوار لے کر ممبر پر کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا۔ اب ابھی فوت نہیں ہوئے، ابھی عراق ایران فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا اور منافقین کا خاتمہ ہوگا، ابھی فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر نے فرمایا نیچے اترو، نہیں، خود اوپر چڑھ گئے، ساتھ کھڑے ہو گئے عمر بن خطاب کے پاس، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے لاکھوں رسول آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، سلیمان آئے، بڑے بڑے عظیم جلیل قدر انبیاء آئے، معجزات دکھانے والے انبیاء آئے، قد خلت من قبل الرسل، اور دنیا سے چلے گئے۔ افا ام ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی موت فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں، کیا اپنے تم اسلام چھوڑ دو گے، واپس ادھر پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ آیت پڑھی، پھر کیا فرمایا؟ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ حی ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، پوجتا تھا اور ان کی پرستش کرتا تھا، وہ سن لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں۔ یہ خطبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مدینہ کے اندر ہر شخص یہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول ابھی فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر نے یہ آیت پڑھی، عمر نے کہا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ابھی نازل ہوئی ہے یہ آیت، حالانکہ تلاوت ہم کر چکے تھے۔ شدت غم حزن و ملال میں بھول گئے، منہج بھول گئے، منہج اسلامی بھول گئے، مضبوط عقیدے والے بھی بھول گئے، کیا کرنا ہے جذبات میں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے لفظ ہے، ابو بکر نے جب یہ آیت پڑھی نا، مدینہ میں ہر شخص مرد عورت کی زبان پر یہ آیت تھی کہ اللہ کے رسول واقع فوت ہو گئے، اور اللہ رب العزت کو موت نہیں آئے گی۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ شخصیت پرستی اسلام میں نہیں، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، آج آزادی کے حوالے سے میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھنا، شخصی پرستی کے حوالے سے آج ہمارے اندر شخصیت پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ایک عالم دین اٹھتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اسلام کے خلاف ہو، تاریخ کے خلاف ہو، حقائق کے خلاف ہو، اسلام کے عقیدے کے منہج کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اس کے پارٹی کے لوگ، اس کی جماعت کے لوگ، اس کی تنظیم کے لوگ آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور مخالفین پر اس پر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی سیاسی لیڈر دیکھ لو، واللہ کتنے سیاسی لیڈر ہیں جھوٹ بولے تو سارے لوگ، اس کی پارٹی کے لوگ اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور مخالفین کی ہر بات کا رد شروع کر دیتے ہیں۔ مذہبی لیڈر سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، کوئی ان کے خلاف بات کر کے دیکھے، سارے اس پر حملہ آور ہو جائیں گے اور سوشل میڈیا بھر جائے گا۔ کوئی بے حیائی، فحاشی، عریانی کسی چیز کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اور شرک کو توحید ثابت کرنے کے لیے، اس کی بدعت کو سنت ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر سارے مینڈک نکل آئیں گے ٹر ٹر کرتے ہوئے، اور جس نے کسی نے کوئی حقیقت بیان کر دی اس پر حملہ ہو۔ ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم اللہ کی قسم اپنے لیڈروں کی غلامی میں، وڈیروں کی غلامی میں، پرستش میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اب ہمیں اللہ یاد ہی نہیں، اسلام یاد ہی نہیں۔ اور بناؤ تم آزادیاں، ہم تو غلام ہیں اللہ کی قسم۔ اگر انڈیا سے آزاد ہو گئے تو ہم نے ان کی غلامی اختیار کر لی، رسم و رواج کی غلامی۔ آج ہم رسم و رواج میں جھگڑے ہوئے نہیں، کہاں اسلام، کہاں رسم و رواج۔ ہر قوم کا رسم و رواج الگ، ہر قوم کی غمی خوشی میں اس کا جو طریقہ کار ہے اسلام سے ہٹ کر الگ ہے۔ ہر برادری کا، ہر علاقے والے کا اسلام الگ ہے۔ جتنے ہمارے ضلع ہیں اتنے ہمارے اسلام ہیں، اس وقت اتنے منہج ہیں ہمارے پاکستان میں۔ اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، شریعت کو بھول گئے، ایک آنکھیں بند کر کے سارے ایک ڈگر پر چل رہے۔ اللہ معاف فرمائے، کیا دیندار کیا بے دین، الا ماشاء اللہ، مگر جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، الا ما رحم ربی۔ اتنے اندھے ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ آزادی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انڈیا میں دیکھ لو کس طرح مساجد گر رہی ہیں، شہید کیا جا رہا ہے ہر وقت۔ وہاں کے مسلمانوں پہ تلوار، ننگی تلوار لٹک رہی ہے۔ کب کسی کی مارکیٹ کو جلا دیا جائے گا، مساجد کو یہ کہہ کر منہدم کر دیا جائے گا کہ اس کے نیچے ہندوؤں کی کوئی عبادت گاہ تھی یا کوئی ان کا مذہبی کوئی شعار تھا اس کے نیچے۔ اب دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے کیا کرے کہ اس کے نیچے بھی ان کا کوئی جو مذہبی کوئی اس طرح کا چیز تھا۔
اس کو منہدم کرو. یعنی مطلب یہ ہے بابری مسجد گئی اور اس طرح کی کتنی مساجد وہ منہدم کر دی گئی, مسلمانوں کو جلا دیا گیا. گجرات میں کیا ہوا, اور ہر وقت خوف کے عالم میں آپ کو اللہ نے آزادی دی ہے. پاکستان میں کھلے عام تقریر کرتے ہو, کھلے عام تقریر کرتے ہو, پوری دنیا کے مسلمانوں کی حمایت کرتے ہو. میرے بھائیو یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر کرو, قدر کرو. لیکن اسلام کو نہ بھولنا. رب کعبہ کی قسم یہ نعمت اللہ نے اسلام کے نام پر دی ہے, اسلام کے نام پر دی ہے. قربانیاں اسلام کے نام پر دی تھی, کوئی رسم و رواج کے نام پر ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہیں دی تھی. کیوں ضائع کر رہے ہو قربانیوں کو, کیوں فراموش کر بیٹھے ہو اپنی حقیقت کو. اور میرے بھائیوں, میں رات طالب علموں کو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. بات اللہ اکبر, آج سے صدی قبل مفکر اسلام علامہ محمد اقبال نے کیا کہا تھا, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. نیل کے ساحل مصر, تاب خاک کاشغر آپ کے ملک کا آخری شہر پاکستان کا. کس کے لیے؟ حرم کی پاسبانی کے لیے. اللہ نے اس مرد مجاہد, مرد درویش کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ آج پورے کر دیے انشاءاللہ. اللہ نے آپ کو پاسبانی حرم کا موقع عطا فرمایا ہے, اور یہ بنیان و مرصوص کی پیدائش میں اللہ نے دیا آپ کو. کل آپ کی طرف کو دیکھتا ہی نہیں تھا. ایک غریب ملک, ڈیفالٹ ملک, نعوذ باللہ کیا کیا اس کے حوالے سے ہمارے دشمنوں نے سازشیں کی. اللہ نے بنیان مرصوص میں وہ عظیم فتح, کامیابی اور کامرانی عطا فرما کر پوری دنیا کے اللہ مسلمانوں کے مسلمان ملکوں کے حکمرانی اور سبحان اللہ حرمین کی حفاظت اور پاسبانی بھی اللہ نے آپ کو عطا کر دی. آج پاکستان, ترکیہ اور سعودیہ, تین بڑے مسلمان ملکوں میں طاقتور ہے نا. معاہدہ ہو چکا ہے مکہ کا. سعودی عرب خدام الحرمین ہیں, پاکستان محافظ حرمین اور پاسبان حرمین. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیشہ, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں مصر بیچ میں آ رہا ہے, دیگر ملک بھی آ رہے ہیں. نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اللہ نے اس کے جملے, آج میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اور ترقیاں عطا فرمائے, اور پاکستان کو اور مسلمان ملکوں کو اللہ ایک کر دے, اتفاق. لیکن اس سے پہلے ہم بھی کم از کم اسلام کو سمجھیں, کافروں کی سازشوں کو سمجھیں, اپنے دشمن کو تو سمجھیں. ہمارا دشمن کون ہے, کس کے خلاف ہم لگے ہوئے ہیں, کس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, کس کو کمزور کر رہے ہیں. آئیے اسلام کو سمجھیے, اللہ دین کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے.